جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، یہ حروف مقطعات ہیں۔ پورے قرآن پاک کے اندر سورتوں کے شروع میں اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں الف لام میم حامیم الف لام میم صاد، ان کے کوئی معنی نہیں ہے ہمارے علم میں۔ اللہ اور اللہ کا رسول ان کی مراد زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے بس یہی یقین رکھنا ضروری ہے، جو بھی اس کی مراد ہے وہ بالکل برحق ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب بن دیکھے، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نمازوں کو، ومما، اور اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل، اس چیز پر جو نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما انزل، اور وہ جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ الحمدللہ تعالی سورہ بقرہ کی 4 آیات مبارکہ کا آپ کے سامنے ترجمہ کر دیا ہے۔ سورت کا معنی ہم پڑھ چکے ہیں، البقرہ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ اس سورت کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں واقعات تو کافی سارے ہیں، لیکن خاص یہ سورت نازل ہوئی تھی ایک گائے کے واقعے کے متعلق۔ وہ واقعہ اس کے اندر تفصیل سے آئے گا کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو، انہوں نے پھر اس کے اندر کافی ساری حیل و حجت کی، اللہ رب العزت پھر شرائط بڑھاتے رہے، تو چونکہ مقصود زیادہ تر وہ گائے کا تذکرہ ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا۔ قرآن پاک کی ویسے تو پورے قرآن پاک کے بہت زیادہ فضائل ہیں، لیکن محدثین نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہر سورت کے الگ سے کچھ فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ان فضائل کے اندر سے سورہ بقرہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس گھر کے اوپر کبھی جادو نہیں ہونے دیتے۔ جو بندہ چاہتا ہے نا کہ میرے گھر میں اور گھر والوں کے اوپر کبھی جادو نہ ہو، وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دے۔ ایک حدیث میں تو یوں بھی آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ نہیں پڑھی جاتی، وہ گھر اور قبرستان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنے گھر کو بارونق بنائیے سورہ بقرہ کی تلاوت سے۔ آج کل تو بڑی آسان سی ترتیب ہے، اگر آپ سورہ بقرہ خود تلاوت کر سکتے ہیں کیا ہی بات ہے، گھر میں بچے بیوی پڑھ سکتے ہیں کیا ہی بات ہے۔ اگر وہ نہیں ہو سکتا، آپ انٹرنیٹ سے سورہ بقرہ ڈاؤن لوڈ کریں، صبح فجر کی نماز پڑھیں، اور آپ ریکارڈنگ سورہ بقرہ کی تلاوت کی چلا دیں، اور ریکارڈنگ چلا کے آپ اس کی ریکارڈنگ سنتے رہیں بلند آواز سے سورہ بقرہ کی۔ یہ بھی برکت سے خالی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی آپ کو برکات عطا فرمائیں گے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، دکان ہے، آپ نے دکان لگانی ہے، کان اپنے تلاوت کی طرف رکھیں، اپنی صفائی بھی کرتے رہیں، بلند آواز سے سورہ بقرہ لگا دیں۔ رزق میں برکت کا شاندار فارمولہ ہے سورہ بقرہ۔ آپ سورہ بقرہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پورے قرآن پاک میں سب سے بڑی جو سورت ہے وہ یہی سورہ بقرہ ہے، اس سے بڑی کوئی سورت نہیں ہے۔ سب تو طوالت کے اعتبار سے اس سے چھوٹی ہیں،
سب سے زیادہ احکامات قصص اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اس سورہ بقرہ کی تعلیم کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عمر ہیں کہ جن کے علم کے بارے میں، صلاحیت کے بارے میں میرے پیغمبر نے یوں فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا نا وہ عمر ہوتا۔ اتنی زیادہ جس کے اندر استعداد اور صلاحیت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورہ بقرہ کو ترجمہ، تفسیر، مفہوم سیکھے نا، اس سیکھنے پہ 12 سال کا عرصہ لگایا۔ صرف ایک سورہ بقرہ پہ 12 سال کا عرصہ لگا جناب، حالانکہ عرب تھے لیکن اس کے مفہوم، مطالب، اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں، یہ سیکھنے پہ 12 سال لگے۔ اور جب 12 سال کے بعد سورہ بقرہ مکمل ہوئی نا تو پھر باقاعدہ بڑی خوشی کا اہتمام فرمایا، اونٹ ذبح کیا، اور اونٹ ذبح کر کے باقاعدہ اپنے دوست احباب کو وہ دعوت کھلائی، خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے جب اس سورت کو سیکھنا شروع کیا تو اس سورت کو سیکھتے وقت ان کے 8 سال خرچ ہوئے۔ اتنی اہم اور عظمت والی سورت ہے۔ اس سورت کی 10 آیتیں تو ایسی ہیں نا، اگر کوئی بندہ اس کو رات کو سوتے وقت پڑھ لے نا، سوتے وقت پڑھ لے، اس کا گھر، اس کی اولاد، جس چیز پہ اس نے پڑھ کے پھونک مار دی، اللہ وہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ بس وہ 10 آیتیں، 4 آیتیں تو یہی ہیں جو ہم نے ابھی تلاوت کی، الف لام میم سے لے کے بالآخرۃ ہم یوقنون تک۔ آگے آیت آیت الکرسی، جو ہم آیت الکرسی عام پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سے، تیسرے پارے کا پہلا رکوع، اور 4 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری، 4 آیتیں وہ آیت الکرسی اور 4 یہ شروع والی، یہ 10 آیتیں آپ روزانہ رات کو سونے کا معمول بنا لیں، سوتے وقت آپ ان کی تلاوت کر کے پڑھ کے سوئیں۔ آپ جس گھر میں ہیں اس گھر کی کسی چیز کو، دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، شرط یقین اور اعتقاد ہے۔ یقین ہے تو میرا رب تعالیٰ اس قرآن پاک کی ہر چیز سے ہمیں فائدہ دے گا۔ اس کے بعد ذالک الکتاب، ہم نے گزشتہ جو سورہ فاتحہ ہے آپ کو بتایا تو پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ سورہ فاتحہ میں 3 عنوان تھے، پہلی 3 آیات میں اللہ کی ربوبیت ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک، ایاک نعبد سے کے بعد عبادت کو بیان کیا، اور آخر میں دعا تھی، اہدنا الصراط المستقیم سے، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اب وہ جو صراط مستقیم ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اس کی تفصیل یہاں سے شروع کی جا رہی ہے۔ ذالک الکتاب، وہ تفصیل کہاں پہ ہے؟ فرمایا کہ وہ صراط مستقیم جو پیچھے طلب کر رہے تھے نا، وہ یہی کتاب ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے، ذالک اس میں اشارہ دور کے لیے آتا ہے اور قریب کے لیے آتا ہے ہاذا، قریب کے کہنا یہ چیز، یہ قرآن تو آنا چاہیے ہاذا، اور دور کے لیے لفظ آتا ہے ذالک۔ اب یہاں اشکال ہوتا ہے، کتاب تو ہمارے سامنے ہے، جو بھی پڑھ رہا ہے اس کتاب تو اس کے سامنے ہے، اللہ نے لفظ ذکر کر دیا ذالک الکتاب، وہ کتاب، کہ کتاب تو نزدیک تھی تو وہ کا لفظ کیوں بتایا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب کسی شے کی عظمت بڑی ہو نا، عظمت بتانا مقصود ہو، کبھی کبھی قریب والی چیز کو دور کر کے ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارا کوئی دوست ہو نا اور ہم اس کی بڑائی بیان کرنا چاہتے ہو تو ہم گپ شپ میں کہتے ہیں یہ بہت بڑا آدمی ہے بھائی، یہ بڑا آدمی ہے بھائی، اب یہ بڑا ہو گیا ہے، یہ ہماری پہنچ سے دور ہے۔ تو ہم، حالانکہ ہوتا تو ہمارے جیسے ہی ہے، ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا آدمی ہے، ہم نے اس کی عظمت کے لیے بہت کا لفظ لگا دیا۔ تو اس لیے اللہ نے بھی قرآن پاک کی عظمت ہمیں سمجھانے کے لیے لفظ شروع میں ہی ذالک کا ذکر کیا، ذالک بہت بڑی کتاب ہے۔ پھر کتاب ایسی ہے لا ریب فی، کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، پکی بات ہے۔ شک کی 2 صورتیں ہوتی ہیں جی، ایک ہوتی ہے کتاب ایسی ہو جس میں شک ہو، ایک ہوتا ہے پڑھنے والا ایسا ہو کہ اس کی سوچ میں شک ہو۔ اب یہاں پہ اشکال ہو سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اللہ تو فرما رہے ہیں لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جدید ذہن رکھنے والے قرآن پاک کے اندر اشکالات نکالتے رہتے ہیں، لو جی اس آیت پہ ہمیں یہ اشکال ہے، اس آیت پہ ہمیں یہ اشکال ہے، تو قرآن تو کہتا ہے اس میں شک نہیں ہے۔ اور یہ جدید جو اپنے آپ کو جدیدیت کا ذہن دیتے ہیں اور تحقیق کے زمرے میں آتے ہیں تو بڑے شک نکال دیتے ہیں، تو قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ تو پکی بات ہے، لیکن ان کو شک کیوں ہو رہا ہے؟ تو ہم وہی کہتے ہیں دیکھیں وہی 2 باتیں ہیں، ایک ہے کتاب میں شک ہونا،
ایک ہے پڑھنے والے کو شک ہونا۔ اللہ نے یوں تو فرمایا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ پڑھنے والوں کے دماغ میں شک نہیں ہوگا۔ وہ جو شک ہو رہا ہے نا وہ اس کے دماغ کو شک ہو رہا ہے، کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب وہ کسی اہل علم سے رابطہ کرے گا، اہل علم جب اس کی وضاحت کرے گا تو کتاب بالکل صاف ستھری ہوگی، کوئی شک نہیں ہوگا۔ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، سمجھنے والے کے فہم میں شک آ گیا تو ایک الگ بات ہے۔ ھدی للمتقین، قرآن پاک کی سب سے پہلی صفت اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کی، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے۔ حالانکہ جو متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اس کو تو پہلے سے ہدایت ملی ہوئی ہوتی ہے۔ بات سمجھ لیں؟ جو متقی تو بنتا ہی وہی ہے نا جس کو ہدایت مل گئی ہے، اللہ نے چن لیا ہے، وہ نماز کے لیے آ گیا ہے، ذکر بھی کرتا ہے اور انفاق بھی کرتا ہے، خرچ بھی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وہ تو متقی پہلے سے ہے، اس کو تو ہدایت پہلے سے ملی ہوئی ہے۔ پھر قرآن متقی کے لیے ہدایت ہے، حالانکہ ہدایت کی ضرورت تو اسے ہے جو گمراہ زیادہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو گمراہ ہے، جو نزدیک نہیں آتا، ہدایت کی ضرورت تو اسے تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، تو کیا خیال جو متقی نہیں ہے اس کے لیے ہدایت نہیں ہوگا؟ فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات اس لیے ذکر کی کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے کہ جو میرے خاص ہے نا، عموماً بندہ بات وہی سمجھتا ہے جو زیادہ قرب والا ہوتا ہے، جو دور دور ہوتا ہے نا ان کے لیے بھی بات ہوتی ہے، لیکن ان کو اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ آپ ولیمہ کرتے ہیں، مہمانوں کو بلاتے ہیں، دعوت کے اوپر اپنے گھر میں مہمان بلاتے ہیں، تو اپنے جو حال آپ نے بک کروایا نا اس میں 2 سیکشن